جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا یعنی کوشش کی تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا۔ ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلے پر ہوگی کہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، مشرق سے مغرب تک فاصلہ کر دے گا۔ سبحان اللہ کرے گا جو اس پر اگر صبح کا وقت ہوگا تو شام تک، اور اگر شام کا وقت ہوگا تو صبح تک رحمت طلب کرتے رہیں گے اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور کوئی قدم وہ نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا ایک گناہ مٹا دے گا اور ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھے گا، اس کے 70 گناہ مٹا دے گا، یہاں تک کہ وہ جہاں سے چلا تھا واپس آ جائے۔ بس اگر اس کے بھائی کی حاجت پوری ہو گئی تو کوشش کرنے والا شخص اپنے گناہوں سے ایسا ہی پاک ہوگا جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ اگر اس کوشش کے دوران ہلاک ہو گیا تو وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے اور کسی تنگی کو آسان کرنے کے بارے میں کسی صاحب اقتدار کی طرف پہنچا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پل صراط سے گزرنے کا وقت اس کی مدد فرمائیں گے، جبکہ لوگوں کی قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوش کرنا ہے، یعنی تو اس کی صدر پوشی کرے، اس کی بھوک کو دور کرے یا اس کی حاجت کو پورا کرے۔ جب کوئی آدمی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کی توحید بیان کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ پھر جب بندہ اپنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو خوشی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کیا تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ بس وہ کہتی ہے کہ میں وہ خوشی ہوں کہ تو نے مجھے فلاں شخص پر داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت کو انس میں بدل دوں گی اور تجھ کو حجت کی تلقین کروں گی اور تجھ کو قول ثابت یعنی کلمہ شہادت پر ثابت رکھوں گی۔ یوم قیامت کی حاضری کے مقامات میں تیرے ساتھ حاضر رہوں گی اور تیرے لیے تیرے رب کی طرف شفاعت کروں گی اور تجھ کو جنت میں تیری منزل دکھا دوں گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ذریعے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ چیز اللہ سے ڈرنا یعنی تقویٰ اور اچھے اخلاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق پوچھا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ بے شک بندہ ضرور اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بہت بڑے درجے اور بلند منزل پر پہنچے گا، بے شک یہ اس کی عبادت اور اس کے ثواب کو کئی گنا کر دے گا، اور بے شک وہ ضرور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں سب سے نچلے درجے میں پہنچے گا۔ اللہم احفظنا۔ ایک شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی جانب سے آیا اور کہا، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حسن خلق۔ پھر وہ شخص آپ کی دائیں جانب سے آیا
عرض کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ اور پھر وہ بائیں جانب سے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف مڑے اور فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا کہ تو سمجھ نہیں رہا؟ وہ عمل حسن خلق ہے، وہ یہ کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو غصہ نہ کیا کر۔ جب کوئی آدمی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کی توحید بیان کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ پھر جب بندہ اپنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ خوشی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ بس وہ کہتی ہے کہ میں وہ خوشی ہوں کہ تو نے مجھے فلاں شخص پر داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت کو انس میں بدل دوں گی اور تجھ کو حجت کی تلقین کروں گی اور تجھ کو قول ثابت یعنی کلمہ شہادت پر ثابت رکھوں گی۔ یوم قیامت کی حاضری کے مقامات میں تیرے ساتھ حاضر رہوں گی اور تیرے لیے تیرے رب کی طرف شفاعت کروں گی اور تجھ کو جنت میں تیری منزل دکھا دوں گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ذریعے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ چیز اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی اور اچھے اخلاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق پوچھا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔